السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی. بلیٹن کا آغاز کریں گے پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر پشاور میں ہونے والے جلسے سے، جہاں جیالوں نے بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گرجدار خطاب کیا. کہا عمران سرکار IMF کی غلام بنی ہوئی ہے، ہم کب تک ان کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھائیں گے. یہ بھی کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے نام پر بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پشاور کے لیے پیرس میں ووٹ ڈالا جائے. انہوں نے EVM کے خلاف جلد عدالت جانے کا بھی اعلان کر دیا. بلاول بھٹو نے کلبھوشن سے متعلق قانون سازی مسترد کر دی. کہا پیپلز پارٹی کلبھوشن کو NRO نہیں دے دے گی. پیپلز پارٹی نے سڑکوں پر آنے کا بھی اعلان کر دیا. پچھلے 3 سالوں میں ہم پہلے دن سے یہ IMF ڈیل کا مخالفت کرتے تھے کہ یہ عوام دشمن IMF ڈیل تھا. عمران سرکار IMF کی غلامی کرتے ہوئے ہر مہینہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کرنے کا اعلان کر چکا ہے. حکومت ناکام رہا ہے. ہم کب تک ان کا نالائقی اور ناکامی کا بوجھ اٹھائیں گے. یہ جو ان کا IMF ڈیل ہے یہ ویسے ہی غیر قانونی ہے. الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ وہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہ گیم کھیلا جا رہا ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پیرس میں بیٹھا ہوا آدمی ووٹ ڈالے تو رزلٹ پشاور کا نکلے. ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشنز چاہتے ہیں. ہم یہ جعلی جو EVMs کا نظام ہے اس کا سڑکوں پہ بھی مخالفت کر رہے ہیں. اور ہمارا جو لائرز ہیں وہ قانونی کیس بھی بنا رہے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا عمران کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش میں ہے. ہمارا پارلیمان استعمال ہو اس بھارتی جاسوس کو NRO دلوانے کے لیے، کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے ان کا طریقہ کار پہ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر رہے ہیں. آج بھی اختلاف کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کلبھوشن کا NRO کے لیے بھی کلبھوشن کا NRO کا مخالفت ہم سڑکوں پہ بھی کریں گے، ہم عدالتوں پہ بھی کریں گے. قانون کے تحت الیکشن صرف EVM کے ذریعے ہوں گے. تمام ضمنی انتخاب بھی EVM پر کروا جائیں. وزیر اطلاعات فواز چودھری کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ. کہا ووٹ خریدنے کی حال ہی میں کچھ ویڈیوز آئی ہیں. الیکشن کمیشن لاہور واقعے پر انکوائری مکمل کر کے ایکشن لے. انہوں نے کہا رانا شمیم کے بیان حلفی کا معاملہ نون لیگ کی سازش ہے. EVM کے اوپر ایک اہم جو فیصلہ جو آج کابینہ کی طرف سے ڈسکس ہوا ہے، جو قانون میں تبدیلی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے تمام جو بھی بائی الیکشنز ہیں یہ EVM کے اوپر کرانے لازمی ہیں. لاہور میں ویڈیوز آئی ہیں جس میں ووٹ خریدے جا رہے ہیں. اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. الیکشن کمیشن کا افیکٹو ہونا بہت ضروری ہے. اس کا کام کرتے ہوئے اسے نظر آنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. رانا شمیم صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ PMLN، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ ایفیڈیوٹ ہی میرا نہیں ہے اور میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تو لاک ہے. لگ یوں رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا اور اخبار نے نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر یہ چلا دیا. مجھے امید ہے کہ عدالت اس کا بھرپور نوٹس لے گی اور اس کو بھی ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. دفاعی مقاصد کے لیے دی گئی اراضی کاروباری مقاصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کے کنٹونمنٹ اراضی سے متعلق کیس میں ریمارکس. چیف جسٹس نے کہا اگر کنٹونمنٹ کی زمین دفاعی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تو یہ زمین واپس حکومت کے پاس جائے گی. عدالت نے سیکرٹری دفاع کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی. دفاعی مقاصد کے لیے دی گئی اراضی کاروباری مقاصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کے کنٹونمنٹ اراضی سے متعلق کیس میں ریمارکس.
دفاعی مقاصد کے لیے دی گئی اراضی کاروباری مقاصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔ جسٹس گلزار احمد نے کنٹونمنٹ بورڈز ملٹری لینڈ کے کمرشل استعمال کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ اگر کنٹونمنٹ کی زمین دفاعی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کی جا رہی تو یہ اراضی واپس حکومت کے پاس جائے گی۔ ڈیفنس مقاصد کی زمین پر سینما ہال، پیٹرول پمپ، ہاؤسنگ سوسائٹی، شاپنگ مال اور میرج ہال بن رہے ہیں، یہ دفاعی مقاصد تو نہیں۔ سیکرٹری دفاع میاں ہلال نے موقف اختیار کیا کہ کمرشل سرگرمیاں بھی اسٹریٹجک ڈیفنس کے زمرے میں آتی ہیں، فوج کا مورال بلند رکھنے کے لیے یہ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیکرٹری صاحب سب ٹھیک ہے مگر وہاں چھاؤنی کدھر ہے؟ عدالت نے کنٹونمنٹ اراضی پر کمرشل سرگرمیوں سے متعلق سیکرٹری دفاع کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ تفصیلی رپورٹ 4 ہفتے میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا بیان حلفی کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں حیران کن بیان، کہا انہوں نے بیان حلفی تو دیکھا ہی نہیں، وہ تو سرب مہر تھا، معلوم نہیں کیسے پبلک ہو گیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، رانا شمیم کے موقف نے کیس کو مزید گمبھیر بنا دیا، یہ موقف زیادہ خطرناک ہے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے ایک بار پھر ہلچل پیدا کر دی۔ کچھ کہیں گے؟ اپنے مبینہ بیان حلفی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے توہین عدالت کیس میں پیشی پر رانا شمیم کا حیران کن بیان، کہا انہوں نے بیان حلفی تو دیکھا ہی نہیں، وہ تو سر بمہر تھا، صرف خاندان کے پاس تھا، معلوم نہیں کیسے پبلک ہو گیا، بیان حلفی اشاعت کے لیے نہیں دیا، معلوم نہیں جو بیان حلفی رپورٹ ہوا وہ کون سا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ رانا شمیم کے بیان نے کیس کو مزید گمبھیر بنا دیا، یہ موقف زیادہ خطرناک ہے، اگر اصلی بیان حلفی مختلف ہوا تو اخبار پر بڑا سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ عدالت نے اخبار کے مالک، ایڈیٹر اور صحافی کو جوابات عدالتی معاونین کو دینے اور رانا شمیم کو اصل بیان حلفی کے ساتھ تحریری جواب جمع کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے معاشی صورتحال کو خطرناک ترین قرار دے دیا۔ ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر گرنے سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، دفعہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا۔ قومی معیشت کی تباہی غلط فیصلوں اور معاشی غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے، قرض بھرنے کے ذمہ دار وزیر اعظم اور ان کی نااہلی و کرپشن ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ حکومت کی 42 ارب کی چوری پکڑی گئی لیکن نیب خاموش ہے، نیب کو ختم کر دیں یا شفٹ شامل کر دیں کہ اس کا اطلاق صرف نون لیگ پر ہوگا، کمیشن ہی کمیشن بن رہے ہیں لیکن نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اس حکومت نے جو کووڈ کے مریض تھے ان کو بھی نہیں بخشا، 42 ارب کی چوری تو سامنے آ چکی ہے، اس سے اور کتنی ہوئی ہے یہ بھی وقت بتائے گا۔ ہفتہ ہو گیا ہے اس بات کو سامنے آئے ہوئے، چیئرمین نیب کی آنکھیں بھی بند ہیں، منہ بھی بند ہے اور کان بھی بند ہے۔ کم از کم 4 وزارتیں اس حکومت کی اس چوری میں ملوث ہیں لیکن چیئرمین نیب خاموش ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس نیب کو ختم کر دیں، صرف ایک شیک ڈال دیں کہ اس کا اطلاق پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہوگا۔ نیب کو صرف آج ایک کام رہ گیا ہے، ملک میں جو آج چوری ہو رہی ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ حکومت ہر معاملے پر ناکام ہو چکی ہے، ملک کا قرضہ بھی 50,000 ارب سے اوپر اب چلا گیا ہے، IMF کا معاہدہ جو ہوا ہے اس سے مہنگائی کا ایک سیلاب اور آئے گا۔ ملک کے معاملات کو بہتر کرنے کا پہلا قدم جو ہے وہ ایک شفاف اور فوری الیکشن ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کا مریم نواز کی آڈیو سے کوئی مقابلہ نہیں۔ ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جو آڈیو لیکس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے آئی ہیں ان کا مریم نواز کی اشتہاروں کی آڈیو لیک سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ کوئی موازنہ ہے۔ اس کیس کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیق ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ یہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ جس سے قوم کے ذہن میں
सवाल पैदा होते हैं कि 2017 में और 18 में कौम के साथ क्या माजरा हुआ है। मुस्लिम लीग नून इनको अदालतों में तब पेश करे कि जब मुस्लिम लीग नून ने इन्हें रिलीज किया। ये मुस्लिम लीग नून की रिलीज करदा नहीं है, ये थर्ड पार्टी ने रिलीज की है और अमेरिका से फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट के साथ रिलीज की है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं राना शमीम का बयान हलफी भी कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड की तरह रद्दी की टोकरी की नजर होगा। शरीफ फैमिली के पास रसीदें नहीं, वीडियो और ऑडियो है। उन्होंने राना शमीम के हलफनामे को अदलिया पर हमला करार दिया। बयान हल्फी हो चाहे वो एक पूरी तारीख है ना, तारीख ये है कि 4 फ्लैट्स हैं, उन 4 फ्लैटों का जो है वो कोई रसीदें मौजूद नहीं है। अब उनके बदले में कभी हजूर ये है वज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट खरीदे के वाली कहानी शुरू हो जाती है, कभी कतरी खत आ जाता है, कभी कैलबरी फाउंड की जाली ट्रस्ट डीड आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी ऑडियो आ जाती है, और इसी तरह जो है ये हलफनामा भी जो है वो रद्दी की टोकरी में जाना है और उसके ऊपर जो राना शमीम है उनको जवाब देना चाहिए। अदलिया पर हमला था और इसके पीछे इसके हदायतकार वही हैं जिन्होंने कतरी खत बनाया, जिन्होंने जाली ट्रस्ट डीड बनाई, और वो मरियम सफदर हैं, किसी से ढका छुपा नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी वज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। उन्होंने ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में हुकूमती रहनुमाओं के बयान का नोटिस लेते हुए कहा कि वज़रा के बयानात अफसोसनाक हैं। वफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम ने वफाकी काबीना के मेंबरान को हिदायत की कि आइंदा 3 माह इंतहाई अहम हैं। अगर दौरा जरूरी नौयत का हो तो वफाकी वजीर इजाजत लेकर जा सकता है। पाक सरजमीन पार्टी ने सिंध में नया बल्दियाती निजाम मुस्तरद कर दिया। नया कानून अवाम दुश्मन और सिंध दुश्मन है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा यह नया बल्दियाती निजाम आइन के खिलाफ है, जागीरदारों और वडेरों की अक्कासी कर रहा है। काली कानून के खिलाफ हर सतह और फोरम पर आवाज उठाएंगे। चंद रोज पहले नया बल्दियाती अमेंडमेंट बिल सिंध असेंबली ने पास किया। ये अमेंडमेंट बिल जो है वो अवाम दुश्मन है, सिंध दुश्मन है और मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। ये बिल जागीरदारों के, वडेरों के, सरमायादारों की ज़हनी अक्कासी कर रहा है। पाक सरजमीन पार्टी इस पीपल्स पार्टी के स्याह कानून को हम रद्द करते हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि हम इसके खिलाफ हर तरह का रास्ता अख्तियार करेंगे, चाहे वो कोर्ट का रास्ता हो, मुज़ाकरात का रास्ता हो, चाहे वो सड़कों पर एहतजाज का रास्ता हो, सारे रास्ते को हम अपनाएंगे। अगर ये कानून लागू रहा, हो गया, तो हमारा ये मानना है कि फिर हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। ये कानून और PSP की सियासत एक साथ नहीं चल सकती। सरबराह मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने सिंध बल्दियाती बिल को मुस्तरद कर दिया। कहा नया बल्दियाती एक्ट मंजूर होना जाहिर करता है कि पीपल्स पार्टी की नीयत साफ नहीं। पहले कराची बिल्डिंग को SBCA में तब्दील किया, फिर कराची के लोगों से नौकरियां छीनी। अब पीपल्स पार्टी बाकी वसाइल पर भी कब्जा करना चाहती है। जो लोकल गवर्नमेंट का बिल पास हुआ है उसमें सिवाय इस इंटेंशन के कोई और चीज नुमाया नजर नहीं आती कि पीपल्स पार्टी का इस बिल को मंजूर कराने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरह कराची के वसाइल पर मेयर अपना लाकर जो रही सही कसर है उसको पूरा किया जाए। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी KBCA, उस KBCA को SBCA में कन्वर्ट किया जाए। जब KBCA था तो कानूनी तौर पर आपको इस शहर के लोकल लोग अपॉइंट करने थे और आपने उसको SBCA में कन्वर्ट करने के बाद अब पियोन और चौकीदार भी आपने दादू और लाड़काना से लाके भर्ती करना शुरू कर दिया। दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पंजाब में डेंगू ने मजीद 2 घरों के चिराग बुझा दिए। रवां साल वायरस से अमवात 145 तक जा पहुंची। 24 घंटे में सूबे में 81 अफराद वायरस का शिकार हुए। 58 का ताल्लुक लाहौर से है। डेंगू के डंग सर्दी आने के बावजूद खत्म न हो सके। पंजाब में 81 मरीज मर्ज का शिकार हुए, जिनमें 58 का ताल्लुक लाहौर से है। अस्पतालों में सिर्फ तशवीशनाक हालत के मरीज ही दाखिल किए जा रहे हैं। पंजाब के सरकारी और निजी अस्पतालों में 808 मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डेंगू से मुतासरा मरीजों की हलाकतों का सिलसिला भी थम न सका। डेंगू का शिकार गुजरात और रावलपिंडी से एक मरीज दम तोड़ गया। सूबे में कातिल मच्छर ने रवां बरस 145 मरीजों की जान ले ली।
कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैक्सीन शुदा अफराद को ज्यादा मुतासर नहीं करता। इस हवाले से हुकूमती इंतजामात मुकम्मल हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहरियों को बूस्टर डोज का फैसला NCOC की मीटिंग के बाद होगा। अगर 2 साल मजीद पोलियो का कोई केस रिपोर्ट ना हुआ तो हम पोलियो फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अलर्ट है इस मसले में। हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी मीटिंग्स बुला ली हैं। जो अहम काम है वो ये है कि इस बीमारी से भी बचने के लिए जो हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस कर रहे हैं वो इस बीमारी यानी इस वेरिएंट के खिलाफ भी वो काम करता है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको ये वेरिएंट नहीं हर्ट कर रहा है, यानी ये कि अगर खुदा ना खास्ता लग भी जाए बीमारी तो इंटेंसिटी बीमारी की वो नहीं है। तो इसलिए टॉप प्रायोरिटी पे हमारी रेड कैंपेन कल इसीलिए शुरू की जा रही है कि हम पंजाब के लोगों को इंशाल्लाह दिसंबर के आखिर तक अगर हम 80% लोगों को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो खुद ब खुद हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। आप आज के साथ रहिए।